بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ مفتی فیض الرحمان صاحب کا کامیابی موضوع پر دیا گیا لیکچر شیئر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ دنیا والوں کی نظر میں بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ پیسہ جمع کرتا ہے تو دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب ہے، بڑی کامیابی کی زندگی گزار رہا ہے، بڑا بینک بیلنس ہے اس کے پاس۔ اگر کوئی آدمی مکانوں پر مکانات بنوائے، کچھ مکانات رینٹ پر دے، کرایہ پر دے، اور کسی ایک مکان میں خود رہنے لگے، لوگ کہتے ہیں یار بڑا کامیاب آدمی ہے، اس نے وقت پر یہ کامیابیاں حاصل کر لی ہے۔ تو ہم دنیا والوں کی نظر میں یہ چیزیں کامیابی کا معیار ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کامیابی کا معیار نہیں۔ کسی کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ بھائی حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ بھی کامیابی کا معیار نہیں۔ اگر حکومت، اقتدار، عہدہ، منصب یہ چیزیں کامیابی کا معیار ہوتی تو فرعون سب سے بڑا کامیاب ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے دریا میں غوطے لگوا کر غرق کر دیا، کامیابی نہ مل سکی۔ کسی کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ بہت زیادہ دولت جمع ہو جائے، بس پیسہ ہی پیسہ میں جمع کر لوں، یہ بہت زیادہ کامیابی ہے۔ اگر بینک بیلنس، پیسہ، مال اور دولت یہ کامیابی کا معیار ہوتا تو قارون سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔ اللہ نے اس کو اپنے خزانوں سمیت وہ زمین میں دنسا دیا، کامیابی نہیں حاصل کر سکا۔ کسی کے ہاں یہ ہوتا ہے یار میں بہت زیادہ خوبصورت ہو جاؤں نا، ماڈرن ہو جاؤں، اسمارٹ ہو جاؤں تو میں بڑا اچھا لگوں گا، بڑا کامیاب ہوں گا۔ تو یہ خوبصورتی بھی کامیابی کا معیار نہیں، یہ بہت زیادہ ماڈرن ہو جانا یہ بھی کامیابی کا معیار نہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ اللہب۔ یہ ابو لہب، اس کے بارے میں اللہ نے یہ نازل فرمائی۔ یہ ابو لہب تھا کون؟ حضور کا چچا تھا، اور ابو لہب جو اس کو کہا جاتا تھا تو وہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا، اس کا نام یہ نہیں تھا، اس وجہ سے کہا جاتا تھا، لہب کا معنی ہوتا ہے آگ کا شعلہ۔ اس کا یہ چہرہ اس قدر خوبصورت تھا، جس طرح آگ کا شعلہ ہوتا ہے نا، اسی طرح اس کا چہرہ تھا، لال سفید چہرہ تھا اس کا، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ لیکن کیسا تباہ ہوا، کیسا ناکام ہوا، یہ چیزیں کامیابی کا معیار نہیں۔ کامیابی کا معیار وہ ہے جس اللہ نے کامیابی پیدا کی ہے، وہ بتائے گا کہ کامیابی کیا ہے۔ جس اللہ نے کامیابی کو پیدا کیا ہے، ناکامی کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، وہ اللہ بتائے گا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ اصل کامیاب تو اللہ کے ہاں ہونا ہے۔ اور اللہ نے اس آیت کے آخری جملے میں فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ جنت میں داخل ہونا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے۔
کہ انسان ایسے اعمال کرے کہ ان اعمال کی بدولت اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. غزوہ احد ہے اور ایک نوجوان صحابی ہے، ینگ لڑکا ہے، نوجوان ہے، وہ کھجوریں کھا رہا ہے اور کھجوروں کا خوشہ اس کے ہاتھ میں ہے. ایک ایک کھجور کھا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، اللہ کے رسول، اگر میں لڑوں کافروں سے اور وہ مجھے شہید کر دے، مجھے قتل کر دے، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دے گا. لیکن ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی نا کہ جنت میں داخل ہونا ہی اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے. وہ ہر قدم اٹھاتے تھے، ان کا بولنا، ان کا قدم اٹھانا، ان کا گفتار، ان کا رفتار، ان کا کردار، وہ ساری اپنی صلاحیتیں اسی بات کے لیے صرف کرتے تھے کہ بھئی ہم جنت میں داخل ہو جائیں، جو اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے. اس نے وہ کھجوروں کا خوشہ پھینک دیا، کہا یہ کھاؤں گا تو بڑی دیر لگ جائے گی جنت میں داخل ہونے میں، تو اس کو پھینک دیا اور چلا گیا اور ڈرتا رہا اور ڈائریکٹ شہید ہو گیا. یہ ہے وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کامیابی صرف اور صرف اللہ پاک نے اپنے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جاننا اور اس پر عمل کرنا، یہی زندگی کی اصل کامیابی ہے. تو جناب، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے ہوسٹ نوید احمد شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.